بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح کا دار و مدار ہے کس پر؟ تزکیہ پر ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اسی بات پر آ گیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہی بات کی کہ یقیناً کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ آج کل مشکل ہی پیش آ رہی ہے کہ ہم تصوف نے ہم کو کیا بنایا، وہ بھی ایک رسمی چیز بن گئی۔ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے حسد، شرک، نفاق، ساری یہ بیماریاں یہ دور ہو جائیں، دنیا کی لالچ، محبت ہو لیکن آخرت پر غالب نہ ہو، آخرت پر غالب نہ ہو، یہ ساری دور ہو جائے تو اس کا دل پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے، تجلی ہوتی ہے۔ گندگیوں میں اللہ تعالیٰ، کیا تم گندی شیشے میں عطر ڈالتے ہو؟ بتاؤ، جس کے اندر پخانہ ہو، جس شیشے کے اندر، تم اس کے اندر عطر ڈالو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پر تم کیسے گمان کرتے ہو؟ ان چیزوں کو دل سے پاک کرو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محرت تجلی ہوگی، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے اندر عدل آئے گا، تمہارے اندر امانت آئے گی، تمہارے اندر صداقت آئے گی، تم سچ ہوں گے، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ تو یہ تزکیہ کیا ہو گیا؟ ابھی آپ کی سنور گئے، کیا گیا؟ آپ سنور گئے، آپ کا قلب سلیم بن گیا، آپ کی دنیا نظر آئے گی لیکن دنیا سے آگے تمہاری نظر اللہ رب العالمین پر جائے گی کہ طاقت والا وہی ہے، قدرت والا وہی ہے، اس لیے پوری دنیا مل کر تم کو نہیں جھکا سکتا۔ یہ جھکاتے ہیں، اس لیے جھکاتے ہیں کہ تم چیزوں کو دیکھتے ہو، اور جو شخص اس چیزوں کی جس کی نظر آر پر ہو جاتی ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس بات کا اس کا دل دیکھ لے، حالی علوم حاصل ہوا کیا؟ پھر یہ آدمی کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا سکتا ہے؟ پھر ڈر سکتا ہے؟ نہیں ڈر سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں اکیلا تمہارا سب دنیا سے لڑتا ہوں، پوری دنیا سے۔ اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے، ڈرے گا کیسے؟ تو یہ جب اس کے اندر یہ بات آ گئی تو یہ رنگ الہی ہے، کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی دین کا رنگ ہے۔ یہ صحابہ کرام سب کو حاصل تھا، صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف یہ نہیں کہہ کہ وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، آپ جانتے ہیں، حصر کے معنی میں بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی بندگی کرتے تھے کیونکہ ہمارے سامنے صرف وہی تھا، مخلوق نہیں تھی، ہم صرف خاص اس کی بندگی کر رہے تھے، تو اس کی اس بندگی سے ہم پر یہ رنگ چڑھ گیا۔ تو اپنے آپ کو سنوارو، پھر واقعی یہ لوگ آپ کی جوتی میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے دلوں میں دنیا ہو تو پھر تم ان کی جوتی میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم کو جو تزکیہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا پر، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کی انسان کی ضرورت ہے لیکن جب مقابلہ آ جاتا ہے تو تم کس پر ترجیح دیتے ہو؟ ہمارے استاد محترم شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک قصہ سناتے تھے، بڑا زبردست۔
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں تو اچھے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ مرغوں کو اڑاتے ہیں، مرغا کلنگا چلتے نا وہ مرغوں کو اڑاتے ہیں اور وہ بڑی ایسی محبوب رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس لڑاکا مرغا ہے اور دوسرا اس کے پاس اس کا اکلوتا بیٹا ہے جو اس نے بہت اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیا، اس کو بڑا محبوب بیٹا دے دیا، اور دونوں کنویں میں گر گئے. بچہ بھی گر گیا، کلنگا چل بھی گر گیا، مرغا بھی گر گیا. اب یہ جب نیچے جائے گا، اگر مرغے کو اٹھاتا ہے تو بچہ مر جاتا ہے، اگر بچے کو اٹھاتا ہے تو کون مر جاتا ہے؟ تو پھر وہ مرغا مر جاتا ہے. تو اب وہ جس کو اٹھائے گا ترجیح دے گا. اس طرح تمہیں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. تو جو لوگ کہ جب مقابلہ آ جاتا ہے آخرت کو لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے لیتا ہے، تو اس نے آخرت کو ترجیح دی، کیا کیا دنیا پر. تو آپ ہمیشہ کیا کریں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کریں. میں رب والا بن جاؤں، بس کہ میرا رب کہے کہ یہ میرا ہے رب. یہ بات آپ اپنی تب تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی،